دے کر بلایا، پھر قتل کر دیا۔ منصور نے اپنے چچا عیسیٰ بن موسیٰ سے، جسے صفا منصور کے بعد خلیفہ مقرر کر گیا تھا، خلافت چھین کر اپنے بیٹے مہدی کو خلیفہ نامزد کیا۔ مہدی کے مزاج پر اس کی بیوی خیزران بہت چھائی ہوئی تھی۔ وہ حکومت کے اہم فیصلے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد سے مل کر کرتی تھی۔ مہدی کی وفات کے بعد جب ہادی خلیفہ بنا تو اس نے اپنی ماں کو امور سلطنت میں دخل دینے سے منع کر دیا۔ خیزران، آپ نے بہت سے واقعات تاریخ میں دیکھے ہوں گے کہ لوگ حکومت اور اقتدار کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر بہت کم آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو خیزران نے کیا۔ خیزران نے اپنی لونڈی کے ذریعے زہر دے کر ہادی کو ختم کروا دیا۔ اس کے بعد ہارون خلیفہ بنا۔ اس نے برامکا پر بہت نوازشات کی، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ برامکا جو کہ ایک آتش پرست مجوسی خاندان تھا، اس کو ہٹا کر قدیم ایرانی طرز کی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہارون رشید نے اسے قتل کروا دیا، پورے برامکا خاندان کو ختم کر دیا۔ اس وقت تک ایرانی اس حد تک حکومت میں دخیل ہو چکے تھے کہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کو اپنے وزیر فضل بن سہیل کو بھی قتل کرانا پڑا، جو ایرانی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد معتصم خلیفہ بنا۔ اس نے ایرانیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر ترکوں کا سہارا لیا۔ یہ سازشیں اتنی زیادہ تھیں کہ معتصم کو اپنا دارالخلافہ بھی تبدیل کرنا پڑا۔ بنو عباس کے عہد میں 138 سے 213 تک صرف 75 سال کے عرصے میں مسلمانوں سے مذکریت ختم ہو گئی۔ جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی، دمشق تمام عالم اسلام کا ایک ہی مرکز اور دارالخلافہ تھا، لیکن بنو عباس کے دور میں دولت امویہ اندلس، دولت ادریسیہ مراکش، دولت اغلبیہ افریقہ، دولت طاہریہ خراسان، دولت زیادیہ یمنی، یعنی 5 آزاد حکومتوں کی بنیاد مامون رشید عباسی کے زمانے تک اس وقت رکھی جا چکی تھی جبکہ بنو عباس کی دولت و حکومت کو ترقی پذیر سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ مختصر سی تاریخ اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ آپ کے علم میں آ سکے کہ وہ لوگ کون تھے جن کے لیے یہ تاریخ لکھی گئی، ان کی اقدار کیا تھی، ان کا وقت کن مشاغل میں گزرتا تھا۔ یہ گروہ جو بنو عباس کو سامنے لایا تھا 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ان میں سے آدھے شیعان عباس تھے جو بنو امیہ کو جائز حکمران نہ سمجھتے تھے۔ ایسے میں یہ ممکن نہ تھا کہ اس عہد کی کوئی منصفانہ تصویر اتاری جائے۔ اس زمانے میں نہ تعلیم عام تھی، نہ کوئی چھاپا خانہ تھا جس سے یہ چیزیں عوام تک پہنچ جائیں۔ یہ مورخ جو تھے اپنے سرپرستوں کے توسط سے رزق حاصل کرتے تھے، اس لیے انہیں خوش کرنے کے لیے فرضی واقعات بنا کر لکھتے رہے۔ دوسرے آدھے شیعان علی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں غیر شائستہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے اس وقت کے مورخ نے جو تصویریں ان لوگوں کی بغیر کسی تحریری ثبوت کے پیش کی ہیں، وہ بے بنیاد اور حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے اس وقت لکھی گئی ہیں جب عباسی خلفاء عرب آبادی کو اپنے بہیمانہ قتل و غارت سے ختم کر چکے تھے۔ جو باقی بچے تھے ان کے لیے حکومت میں کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ تاریخ فاتح کی تاریخ ہے، یہ کانکرر ہے جو لکھ رہا ہے اس وقت تاریخ مفتوح کے بارے میں، جسے مفتوح میں کوئی کسی طرح کی خوبی ہی نظر نہیں آتی۔ وہ جو کچھ چاہے مفتوح کے بارے میں لکھے، مفتوح میں اتنی طاقت ہی باقی نہیں چھوڑی گئی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بول سکے۔ پاکستان کے ایک مصنف علامہ حبیب الرحمن صندیقی کاندیلوی ہیں، جنہوں نے تبری اور اس کے ٹولے پر قرآن، حدیث، تاریخ
اور فن رجال کی روشنی میں تحقیق کی ہے۔ وہ تبری اور وہ اشخاص جن سے وہ روایت نقل کرتا ہے، یعنی محمد بن اسحاق، عبد الرزاق، کلبی، واقدی، زیاد بقائی کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ سب مجوسی اور سب سبائی ذہن کے مالک تھے۔ یہی حال ابو مخنف، لوط بن یحییٰ سدی، اسماعیل بن موسیٰ الفرازی، سری بن اسماعیل کا ہے۔ یہ سبائی اور مجوسی، ان سبائی اور مجوسی مورخین نے، یہ مولانا کی ڈائریکٹ کوٹیشن ہے، جو حرزہ سرائیاں کی تھی، انہیں ابن حریر تبری مجوسی نے اس کتاب میں نہ صرف جمع کیا بلکہ مزید اضافے بھی کیے، اور مسعودی تو ان سب سے ایک قلم آگے ہے۔ بعد کے سنی علماء کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ ان کتابوں کا چربہ نظر آتی ہیں۔ جو صاحب اس طرز کی تحقیق پڑھنا چاہیں وہ ان کی کتاب مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت دیکھ لیں۔ بقول ان کے قرآن جو حضور کی شخصیت بیان کرتا ہے اس سے آج کوئی مسلم واقف نہیں ہے، بلکہ ہم حضور کو ان عجمی داستانوں کے ایک ہیرو کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ عجمی مورخین کو ایسی بے سر و پا باتیں اڑانے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی مسلمانوں کے پاس ایک کتاب باقی ہے جس کا ایک نقطہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ وہ اپنی منزہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ضابطہ ہدایت بن کر رہنا ہے۔ اسے ہر طرح مکمل کر لیا گیا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تمت کلمات تو رب کا صدقم و عدل لا مبدل لکلماتہ، 6/116۔ اس لیے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ قرآن خدا کا بھیجا ہوا آخری ضابطہ حیات ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا غضب کی دیدہ دلیری ہے۔ رسول اللہ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ قرآن کو انسانیت تک پہنچا دیں، تو یہ کس طرح قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ انہیں اسے بغیر مدون کیے چھوڑ دیا ہوگا۔ قرآن کے اندر یہ آیات موجود ہیں۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، یہ کتاب جو تمہارے سامنے نرم جھلی پر لکھی ہوئی ہے، اور لفظ کا کتاب، جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کتاب، وہ بے ترتیب مواد کو نہیں کہتے۔ کسی کتاب ہمیشہ ایک منظم شکل میں پیش کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ورقے کہیں پڑے ہوں، کوئی کہیں ہوں تو آپ ان کو کتاب کہہ دیں۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں صحابہ کے جو خاکے نظر آتے ہیں وہ تاریخ سے بالکل مختلف ہیں۔ جب مومنین صادقین نے دشمنوں کے لشکر جرار کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ ان پر خوف طاری ہو، وہ پکار اٹھے کہ ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہر شخص دیکھ لے گا کہ وہ کس طرح حرفاً سچ ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی وہی لشکر جس سے منافقین پر موت کی سی غشی طاری ہو گئی تھی، مومنین کے لیے ایمان کے استحکام کا موجب بن گئے، اور ان کے جذبات اطاعت شاعری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ مومنین وہ مرد میدان ہیں جو اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جان دے کر ایفائے عہد کر چکے ہیں، اور باقی اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سرفروشی کے لیے میدان میں جا پہنچیں۔ یہ وہ تمام مخلص بندے ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان